یہ بڑا اہم ہے بشیر میمن والا معاملہ۔ بشیر میمن کے الزامات کیا ہیں؟ ان کے الزامات یہ ہیں، یہ 2 دسمبر 2019 کو انہوں نے آفس چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو آفیسر وہاں پہ موجود ہیں وہ واجد ضیاء صاحب ہیں۔ واجد ضیاء صاحب کون ہیں؟ ذرا یاد کیجئے۔ واجد ضیاء صاحب وہی آفیسر ہیں جنہوں نے شریف خاندان کے خلاف جو پاناما سکینڈل تھا اس میں جی آئی ٹی میں کام کیا تھا، اور وہ بہت برے لگتے ہیں اپوزیشن کو، اور حکومت کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس وقت کی اپوزیشن کو بہت اچھے لگتے تھے، حکومت کو بہت برے لگتے تھے۔ لیکن واجد ضیاء کے بارے میں بڑے اعتراضات تھے، نون لیگ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، تمام جماعتوں کو، کہ یہ بندہ کیوں لگا دیا ہے، یہ بندے سے آپ غلط کام کروائیں گے۔ کیونکہ بشیر میمن غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا واجد ضیاء کو لایا گیا ہے غلط کام کروانے کے لیے۔ بشیر میمن صاحب کی لسٹ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ خواجہ آصف کے خلاف، پھر وہ کہہ رہے تھے کہ کسی اور کے خلاف، ابھی انہوں نے ایک لمبی لسٹ دے دی ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں کے خلاف مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ میں ان کے خلاف مقدمے بناؤں۔ پھر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ میں ان کے بارے میں بھی مقدمہ بناؤں۔ پھر پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے خلاف میرے پہ دباؤ ڈالا گیا کہ میں ان کے اوپر بھی، خورشید شاہ ہو گئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو گئے، نفیسہ شاہ صاحبہ ہو گئی، یا دیگر لوگ، ان کے خلاف بھی مقدمات بناؤں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے لوگوں پر مقدمات بنوانے کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا، لہذا میں اس لیے اپنے آپ کو عہدے سے الگ مجھے کرنا پڑ گیا۔ لیکن ایک سادہ سا سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی سوال سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں کنول شمبر، قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، علی پرویز ملک صاحب، ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این، اور احمد رضا قصوری صاحب، سینئر تجزیہ کار موجود ہیں۔ سر میں آپ کے پاس ذرا آخر میں آتا ہوں، آپ اس پہ انالیسس کر دیجئے گا، لیکن علی پرویز ملک صاحب، جتنے لوگوں پہ بشیر میمن صاحب کو کہا گیا کہ مقدمات بناؤ، کیا ان سب لوگوں پہ واجد ضیاء نے آ کر مقدمات بنائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے آج پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، جو بشیر میمن صاحب نے جو آج ایلیگیشنز لگائی ہیں، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ لسٹ بڑھتی گئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنی یادداشت کے اوپر زور ڈالیں تو انہوں نے یہ پہلے بھی مطیع اللہ جان صاحب کو جب انٹرویو دیا تھا تو اس کے اندر بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے، جو ہمیں پتہ چلا کہ محمد بن سلمان کو فالو کرنا چاہتے ہیں آج کل اس جمہوری ملک کے اندر، تو انہوں نے اس وقت بھی شریف خاندان کے خلاف جو انہوں نے کیسز بنانے کے لیے ان کو اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، انہوں نے پہلے انٹرویو میں بھی کہا۔ اس کے علاوہ بھی جو دیگر نام آئے وہ اس انٹرویو کے اندر وہ آلریڈی بتا چکے ہوئے تھے۔ ایک نام جو انہوں نے ایڈ کیا ہے وہ صرف اور صرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ہے، اور میرا خیال ہے وہ انہوں نے اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ جو ان کے خلاف جو کیس چل رہا تھا اس کا آج ریویو بھی اب کنکلوڈ ہو گیا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی یہ چیز پبلک سفیر کے اندر لے کے آئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے عمران بھائی یہ سمجھنا کہ اس کیس کی ساری بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کس طرح سے ہمارے ملک کے اداروں کو اپنی اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کی جو روایت ہے اس کے اوپر بار بار ہمیں نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے۔ سر وہ تو کلیئر ہو گیا نا، عدالت نے کلیئر کر دیا کہ اب کسی قسم کی منی ٹریل ان سے ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی قاضی فیملی سے۔ میں وہ کلیئر کر دیا عدالت نے، اس کو چھوڑ دیں آپ سر، اس کو چھوڑ دیں سر، اس پہ بات دیکھیں، وہ فیصلے سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ مجھے بتائیں کہ جو مقدمات، پولیٹیکل مقدمات یا قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو بھی مقدمات، بشیر میمن صاحب نے انکار کیا تو حکومت اپنا بندہ لے آئی، انہوں نے اپنے بندے سے کتنے مقدمات بنوائے؟ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی نا، اس وقت تک وہ ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر فائل کر چکے ہوئے تھے، اور آلریڈی اس کے اوپر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز چل پڑی ہوئی تھی، تو اس کو دوبارہ سے ایف آئی اے تو اپنے طور کے اوپر اس پہ اوپر نوٹس نہیں لے سکتی تھی نا۔ دیکھیں وہ عمران خان صاحب ایف آئی اے سے چاہ کیا رہے تھے؟ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ جب انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی کہ تم باہر جاؤ اور فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ جو فشنگ کر کے ان کی پراپرٹیز یا ان کے رشتہ داروں کی پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے آؤ، تو وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جائیں وہاں پہ ایف آئی اے جو ہے منی لانڈرنگ کے چارجز کے اوپر ان کو اپریہینڈ کر لے۔ تو جب وہ کام نہیں ہوا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا انہوں نے راستہ اڈاپٹ کر لیا، میں علی بھائی میں خالی بات قاضی فائد عیسیٰ کی نہیں کر رہا، یہ کوئی 50 کے قریب لوگ ہیں جن کو پھنسانا تھا عمران خان نے،
ان میں سے کتنے لوگوں کو عمران خان نے پھنسا کے گرفتار کر لیا مقدمات بنا کے واجد ضیاء کے ذریعے سے؟ ایف آئی اے نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واجد ضیاء صاحب کی ایف آئی اے کی کمانڈ کے اندر اس قسم کے ہم نے کیسز بنتے ہوئے کم از کم میری یادداشت میں نہیں آ رہا کہ دیکھیوں پر اور ادارے تو استعمال کیے گئے نا. اب میرا سوال، میرا سادہ سوال تھا، ایک سیکنڈ دیکھیں، میں احمد اللہ قصوری صاحب ہمارے ساتھ لا ایکسپرٹ ہیں اور ہم سب سے سینئر ہیں. سر مجھے آپ کے پاس ابھی آنا پڑے گا. بالکل صحیح سر، اگر یہ معاملہ کسی جوڈیشل کمیشن میں جاتا ہے یا کسی عدالت میں جاتا ہے یا کہیں پہ اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو بشیر میمن صاحب سے عمران خان صاحب کچھ خاص کام کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. انہوں نے کہا یہ غلط کام ہے، میں نہیں کرتا، چھوڑ کے چلے گئے. عمران خان صاحب اپنا بندہ لے کر آئے اور وہ جو خاص کام بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سے یہ غلط کام کروانا چاہ رہے تھے، وہ غلط کام عمران خان صاحب نے واجد ضیاء سے نہیں کروائے. تو بشیر میمن صاحب کے الزامات میں کتنا وزن رہے گا پھر؟ دیکھیں، پہلے تو ان دی کرمنل میٹرز ڈیلے از اے ویری فیٹل. اگر کوئی ڈیلے ہو تو کورٹ پرزیوم کرتی ہے کہ دیر واز اے ڈیلیبریشن اینڈ کنسلٹیشن، یعنی کوئی اپنا گفتگو کر کے کوئی اسکیم بنا کر یہ مقدمہ بنایا گیا ہے. دس از دی پرزمپشن آف دی کورٹ وین دیر از اے ڈیلے. نمبر 2، یہ جو ہے یہ سیکریسی ایکٹ کے تحت بھی آتا ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی ایسے معاملات آئے جو کہ ان کے عہدے کی نسبت سے ان کے پاس آئے سی، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان معاملات کو وہ اپنے تک رکھتے. تو لہٰذا یہ سر دیکھیں، سیکریسی ایکٹ کے تحت بھی سر وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. سر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سر. I'm asking a common sense question. سر دیکھیں، کامن سینس کا سوال یہ ہے کہ میرا ایک کام بشیر میمن نے نہیں کیا، میں واجد ضیاء کو لایا، اس سے کیوں نہیں کروایا میں نے وہ کام؟ پہلا تو سوال یہ ہے. دیکھیں آپ نے تو خود ہی یہ آبزرویشن دیکھ کے بات کو کلیئر کر دیا کہ اگر بشیر میمن سے یہ اپنا فرمائش کی گئی کہ فلاں فلاں پر مقدمات جو ہیں عائد کر دیے جائیں، اور اس کے بعد بقول بشیر میمن یا باقی لوگوں کے کرٹکس کے کہ ان کو ریموو کر دیا گیا بیکاز ہی واز اے اسٹمبلنگ بلاک، ہی واز ناٹ پریپیئر ٹو پریپیئر فالس کیسز. تو واجد ضیاء جو کہ پہلے بھی ایک بڑے امپورٹنٹ میٹر میں ہی واز دی چیئرمین آف دیٹ کمیٹی، تو اس کو لایا گیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جن افراد کا نام لیا جا رہا ہے ان پر واجد ضیاء کے پیریڈ میں ان پر کیسز بنے؟ اگر وہ کیسز نہیں بنے تو یہ تو الزام دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اس میں تو کوئی وقت ہی نہیں رہ جاتی. بیکاز دی انٹائر ایمفسس از کہ واجد ضیاء واز براٹ بیکاز اپنا بشیر میمن واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو پلے انٹو دیئر ہینڈس. تو اگر واجد ضیاء نے حکومت پاکستان کی ڈائریکشن کے باوجود ان کیسز کو انیشیٹ نہیں کیا تو ایسی صورتحال میں یہ جو اپنا بلیم گیم چل رہی ہے، ایکچولی دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک کوئی کانسپریسی ہے. لگتا یہ ہے کہ ایک کوئی کہیں بیہائنڈ دی کرٹن ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان کوئی قوتیں ہیں جو تصادم کریٹ کرنا چاہتی ہیں. اور کسی بھی ملک میں اگر جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان اگر تصادم آ جائے تو وہ ایک نیک فال اس ملک کے لیے نہیں ہوتی.